بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، جماعت ششم کی اسلامیات اس وقت ہمارے سامنے ہے اور اس میں سے آج ہم باب دوم کا تذکرہ کریں گے۔ اس سے پہلے باب اول ہے جس میں ناظرہ قرآن مجید پارہ نمبر 7 سے پارہ نمبر 12 تک ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر حفظ قرآن میں سورۃ الانشراح، سورۃ التین اور سورۃ القدر ہے، اور اس کے علاوہ کچھ دعائیں ہیں۔ تو یہ کتاب کے اندر موجود ہیں، تو ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیا جائے اور جتنی بھی آیات اور صورتیں موجود ہیں ان کو زبانی یاد کر لیا جائے اور مشق مکمل کر لی جائے۔ آج ہم یہاں سے دوسرے باب کا ایک پیراگراف پڑھیں گے، اور باب دوم میں ایمانیات اور عبادات کا تذکرہ ہے۔ ایمانیات جمع ہے ایمان کی اور عبادات جمع ہے عبادت کی۔ تو سب سے پہلے ایمانیات کو ذکر کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور پھر ایمان کے مفہوم کو آگے بتایا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان سے مراد ہے مان لینا، دل سے تسلیم کر لینا، یعنی حقیقت کو حقیقت جان کر اس پر یقین قائم کر لینا۔ تو یہ اس سے مراد ایمان ہے۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو ہمیشہ سے ہونے کا مطلب اور ہمیشہ رہنے کا مطلب کہ وہ ازل سے ہے، وہ ابد تک رہے گا۔ ازل سے ہے یعنی ہمیشہ ہمیشہ سے وہ ہے، اور ابد تک ہے یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہ رہے گا۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے جس کو دوسرے اور چوتھے کلمے میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا کہ وحدہ لا شریک لہ، تو اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ کائنات یعنی آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے اور سیارے وغیرہ کو پیدا کرنے والا ہے، اور کائنات میں موجود ہر شے کا مالک ہے۔ تو پیدا کرنے والا ہے یعنی خالق ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ رب العزت سب کی سب چیزوں کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور کائنات میں ہر چیز کا مالک ہے۔ مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کی سب اس کی ہیں۔ وہی سب کو رزق دینے والا ہے۔ رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں، بلکہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جملہ ضروریات، جس میں رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے کپڑا، اور باقی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب رزق کے دائرے کے اندر داخل ہیں۔ تو فرمایا وہی سب کو رزق دینے والا ہے، جس کو فرمایا اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ رزق دینے والا ہے، واللہ خیر الرازقین، بے شک اللہ رب العزت وہی ایسا ہے جو رزق دینے والا ہے، اور وہی سب کا پالنے والا ہے۔ پالنے والا مطلب یہ کہ مرحلہ وار بتدریج آگے لے کر بڑھنے والا۔ جیسے بچپن میں بچے کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ دودھ کے ذریعے پالتا ہے، جب اس کا معدہ ذرا اچھا ہوتا ہے، ٹھوس غذائیں کھانے کے قابل ہو جاتا ہے، تو اس موقع پہ اس کے لیے ٹھوس غذاؤں کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی وقت کے ساتھ ساتھ اس کی غذا تبدیل ہوتی ہے، اس کی ضروریات تبدیل ہوتی ہیں، جسمانی نشو و نما کے ساتھ ساتھ اس کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں، تو وہ اس کے بدن کو مکمل پالتا ہے، اور ساری کائنات کو اسی طرح پالنے والا ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے پہلی آیت کے اندر بیان فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام جہانوں کا پروردگار اللہ ہے، اسی کے لیے تعریف، اور وہی جہانوں کو پالنے والا ہے۔ کائنات کی کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں۔ پوشیدہ کا مطلب خفیہ، پوشیدہ کا مطلب نظروں سے اوجھل۔ تو پوشیدہ مخلوق کی نظروں سے اوجھل جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی نظروں سے کوئی بھی چیز اوجھل نہیں، وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اس لیے اس کو فرمایا عالم الغیب والشہادہ، جو تمہیں نظر آتا ہے اور نظر نہیں آتا وہ اللہ کو سب نظر آتا ہے، اسی کے پاس زندگی اور موت کا اختیار ہے، جس کو فرمایا الذی خلق الموت والحیات، کہ اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تو اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے جو ذات پاک ہو اس کو سبحان کہا جاتا ہے، اور یہ صفت صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اس کی قدرت دسترس پکڑ اتنی زبردست ہے کہ کوئی اس سے باہر ہے ہی نہیں، کوئی اس کے برابری کرنے والا نہیں۔ جب کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں تو اس کو سورہ اخلاص میں فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ،
یہاں جو لفظ کفوً آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے برابری۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، سب اس سے نیچے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کائنات کی ہر شے اس کے حکم کی پابند ہے کہ اس کا ہی حکم چلتا ہے، وہی بہترین حکم دینے والا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، فرمایا کہ سب حکم دینے والوں میں سے بہترین حکم دینے والا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ ایک پیراگراف آج ہم نے پڑھا، آپ نے اچھے سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، بار بار اس کو سننا ہے تاکہ آپ کو مکمل طور پر یہ پیراگراف اور اس کے معنی اور مفہوم ازبر یاد ہو جائیں۔ والسلام۔